بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمانوں، یہ پرینک کے نام پر جو ناسور معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے اور دن بدن ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ مسلم معاشرے کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ پیارے مسلمانوں، میں پرینک میں جو برایاں ہیں اور یہ جو خباثتیں یہ لوگ کرتے ہیں پرینک کے نام پر، میں یہ آپ کو اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کچھ حدیثیں سن لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے، لوگ ویسے بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، چلو یہ لوگ ہمیں ہنساتے ہیں، تو سنیے ذرا، پہلے حدیثیں سن لیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی محض باتیں کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، محض باتیں کرے تاکہ لوگ ہنسے، تفریح لیں لوگ، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ مزید فرمایا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور سنیے، ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ صرف بات کرتا ہے، بندہ بات کرتا ہے اور صرف اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو وہ ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے باتیں کرتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں، اسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتا ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں جا کر گرتا ہے کہ وہ گہرائی آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ وہاں جا کر گرے گا۔ اور زبان کی وجہ سے جتنی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ قدم کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آپ ذرا یہ جو پرینک کے نام پر معاملات ہو رہے ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک جوان لڑکا جو ہے، ایک سوزٹ کوئی بھی ایک میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جوان لڑکا کھڑا ہو کر وہ اپنے باپ کی عمر سے بھی بڑا آدمی سے وہ مذاق کرنے لگ جاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا، نہ جانے کوئی دل کا مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کس ٹینشن میں ہو، اور اچانک گر کر مر جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بعد میں کہے گا میں مذاق کر رہا تھا۔ یا وہ کوئی بندہ کسی پریشانی میں، جلدی میں کسی کام سے دکان پر آیا، وہاں بندہ کھڑا مذاق کرنے کے لیے، وہ اس کا ٹائم برباد کر رہا، اس کو تکلیف دے رہا، اس کے ساتھ دھکا مکا لگا رہا، اور آخر میں کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور کبھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلکہ کچھ دن پہلے کی ایک خبر مجھے دوستوں نے بتائی ہے کہ کوئی پستول کے ذریعے سے پرینک کر رہا تھا، تو دوسرے بندے نے اس کو اڑا دیا، وہ سمجھ بیٹھا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آیا۔
تو یہ جو معاشرے کے اندر ایک ناسور پھیلتا جا رہا ہے، جو لوگ پرینک بناتے ہیں، میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کیونکہ بہت سے کافر بھی بناتے ہیں، ہم تو ان سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ کے حبیب کی بات مانیے، رسول کریم علیہ السلام کی بات مانیے. دنیا شاید آپ کی بہت تعریف کرے، آپ بہت سارا پیسہ دولت بنائیں، کچھ لوگوں کو تکلیف دے کر آپ بہت سارے پیسہ شاید بنا لیں گے، لیکن قیامت کے دن آپ بچ نہیں پائیں گے. آپ کے مرنے پر لوگ کہیں گے بہت بڑا لیجنڈ تھا. جیسا آج کل ہمارا ہے نا، عالم دین دنیا سے چلا جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، ایک اداکار چلا جائے تو کہتے بڑا لیجنڈ تھا، بڑا لیجنڈ تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا گناہگار تھا. باقی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. یہ نہیں آپ کو یہ میری بات اگر بری لگے کہ ایک بندہ مر جائے تو آپ اس کے بارے میں یہ کیسے کہیں گے؟ تو جو بندہ دنیا سے غلط کر کے جائے آپ اس کو کیا نیک بولیں گے؟ اس کو آپ کیا حاجی بولیں گے؟ تو اسی طریقے سے جو چیز ہے حق بات کو ہمیں سننا چاہیے. تو پیارے بھائیوں، جو مسلمان لڑکے لڑکیاں اس کام میں ملوث ہیں اور کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی اس چیز کے اندر آئے ہیں، انہیں بھی اس سے بچنا چاہیے. اور جو عوام ہیں انہیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کئی طرح سے حوصلہ شکنی کریں. کیا آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ ان کو ریپلائی نہ دیں، ان کو آپ اہمیت نہ دیں. اور کہیں اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے وہ اس کو روکے، اس کو سمجھائے، اور پھر آپ اس کو اس کی اجازت نہ دیں. ہمارے لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ خوش ہو جاتے، جی ٹھیک ہے آپ بناؤ، اس کو آپ ویڈیو بنا دو. آپ کا پرسنل معاملہ، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، شریعت میں اس کا بدلہ ہے. بہرحال ہمارے معاشرے کو اس سے بچنے کے لیے تدابیر کرنی چاہیے.